بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا اور آج کی گفتگو کرسمس کے سلسلے میں ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ کرسمس مناتے ہیں اور افسوس ہے اس بات پر کہ اس چیز کو مسلمان بھی اپنا رہے ہیں، اور آہستہ تیزی کے ساتھ جو نئے قسم کی اور نئی جنریشن کے جو مسلمان پیدا ہو رہے ہیں وہ لوگ اس چیز کو فالو کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اس چیز کو منع بھی نہیں کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی یہی ہے اور آپ کا بھی یہی ہے۔ اس انداز میں وہ اسلام کو اور کفر کو مکسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ حرکتیں اور آپ کے اعضاء کافر والے کام کر رہے ہیں، جو اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں۔ باقاعدہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ہمارے ہی طرف کے آدمی ہیں، یہ کہہ کر اب وہ اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا مسلمانوں سے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اور وہ دونوں مل کر اس طریقے پر اگر کام کرتے ہیں اور دونوں مل کر جو ہے اس تہوار کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو پھر مکمل طور پر، ایسا نہیں کہ آپ تھوڑی چیز کو مان لیے ہیں اور تھوڑی چیز کو آپ انکار کرتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا ہے اور جو منافقوں کا کام ہے کہ کچھ چیز کو مانتے ہیں اور کچھ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کے اندر نہیں چلتا ہے۔ اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو پھر اسلام کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طریقے پر فالو کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو بھی اپنا رہے ہیں اور اس کو بھی اپنا رہے ہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا اس چیز کو۔ اسلام مذہب کے مقابلے میں، تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے پاک پوتر مذہب ہے، یہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔ تو اس بنا پر میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے لیے اللہ نے صرف 2 تہوار رکھے ہیں، ایک عید اور ایک بقرعید ہے۔ تیسری کوئی تہوار مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کرسمس منائیں یا آپ محرم منائیں، آپ کوئی اور چیز منا رہے، اس شریعت کی اس کے اندر اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اسی وجہ سے آپ مسلمان بن کے رہیے، نہ کہ کافروں کی طرح آپ بن کے رہیں اور دوسروں کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کرسمس ڈے ہے اور ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ بھائی یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ تو اس بنا پر میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کو فالو نہ کرے جو عیسائیوں کی تہوار ہے، کافروں کی تہوار ہے اور دوسرے مذاہبوں کی تہوار ہے، اس چیز کو نہ اپنائیں۔ جو مسلمانوں کی تہوار ہے، عید اور بقرعید ہے، ان تہواروں کو اپنایا جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا اور سب سے بہتر ہوگا۔ تو اس بنا پر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو فرقہ واریت پر کام کر رہا ہے، کہیں ہمیں اپنا کیوں نہیں کر لیتے، ہم بھی اگر کر لیتے ہیں اس چیز کو تو کون سی دین کے اندر فرق پڑ جائے گا۔ بھائی دین کے اندر فرق تو پڑے گا، لیکن آپ اس چیز کو سوچتے نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ہم اسلام کے اندر بھی رہ لیں گے اور اس چیز کو بھی کر لیں گے۔ بھائی یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام میں اگر آپ کو آنا ہے تو اسلام کلی طور پر آنا ہے، نہ کہ جزوی طور پر۔ تو اس بنا پر میں آپ حضرات کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے سال بھی بتایا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس کے سلسلے میں تاریخ بھی آپ کو بتائی تھی کہ کرسمس لوگ کیوں مناتے ہیں اور یہ اس کی ایجاد کب سے ہوئی ہے، اور اس کے سلسلے میں نے حوالہ بھی دیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو رسالہ ہے کرسمس کے نام سے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ نیٹ کے اندر بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور کتابوں جو ہے کتاب کی شکل میں بھی آپ کو کتب خانے دیوبند کے اندر مل جائیں گی، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے اور اسلام کے اندر مکمل